ایک صلوات پڑھ دیں آپ محمد کی جان۔ کوشش کریں ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب طٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعصمتہم وطہارتہم وجلالتہم وسخاوتہم وعزتہم وعظمتہم اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ دعا گو آل محمد کا عظیم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول فرمائے۔ انجمن جعفریہ کی بادشاہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ذکر میں جس طرح بھی کس نے حصہ لیا ہے میرا بادشاہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا بادشاہ جو واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت و جلالت کا، جتنے لوگ سننے کے لیے آئے ان کو ان کی نیتوں کے حساب سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا بادشاہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کا واسطہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بادشاہ بھائی عرفان کی بیٹی بیمار ہے، شفا عطا فرمائے، اور دیگر ایک میرے بزرگ نے کہا ہے میرا بادشاہ اسے بھی شفا عطا فرمائے۔ میرا بادشاہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کی غربت کا، میرا بادشاہ جتنے ہاتھ بلند ہیں سب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما، ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو دلوں میں رہ جاتی ہیں اور زبان کی نوک تک نہیں آتی، میرا اللہ کو ان تمام دعاؤں کو جانتا ہے۔ سید الشہداء کا واسطہ میرا بادشاہ وہ تمام دعائیں بھی قبول فرما۔ ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا، مہمان ہوں آپ کا میزبان ہے، ذرا مان لیجیے گا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو باہر کھڑے ہیں انہیں بھی جگہ مل سکے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، ممبر کے قریب ہو جائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے۔ بسم اللہ۔ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے۔ آ جائیں تھوڑا آگے آ جائیں، ممبر کے قریب ہو جائیں بھائی جان، اس لیے کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بلند آواز سے صلوات بھی پڑھتے آئیے گا جی۔ محمد آپ کو سلام، دیکھیے آپ آئے ہیں نا تو پیچھے سے بھی نوجوان آ گئے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ درود پڑھے اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ محمد آپ کو سلامت رکھے، اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کی تلاوت کی ہے۔ آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو بتا دوں
کہ قرآن ہے کلام الہی، قرآن ہے کلام اللہ، قرآن ہے اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہو تو اللہ کی حجت کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہو تو حجت الہیہ کی احادیث سے سمجھتے ہیں، حجت الہیہ کی تفسیر سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہو تو بندوں کی لغت سے نہیں سمجھتے، اس لیے کہ لغت بندوں نے لکھی ہے، بندوں کی لکھی کتاب کی ضرورت نہیں کہ کلام اللہ کو سمجھا سکے۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں امام کا زمانہ تھا، ایک شخص بہت بڑا عالم تھا جس کے علم کا لوہا ساری دنیا مانتی تھی۔ وہ قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا تھا، قرآن کے خلاف لغت کے لحاظ سے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ قرآن کی آیتوں میں اختلاف ہے، کہیں خدا کچھ کہتا ہے، کہیں خدا کچھ کہتا ہے۔ اس نے کتاب کا نام رکھا تناقض القرآن، کہ قرآن کی آیتوں میں اختلاف ہے، کہیں خدا آیت میں کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں خدا کہتا ہے کہ موت میں دیتا ہوں، کہیں خدا کہتا ہے کہ موت ملک الموت دیتا ہے۔ جیسے کہ اس نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تو یہ بات عوام تک پہنچی۔ عوام نے کہا اگر اس نے کتاب لکھ دی اور معاشرے میں وہ کتاب آ گئی تو آنے والی نسلیں قرآن سے دور ہو جائیں گی۔ سامعین گرامی، جب قرآن کی عزت کے بعد آئی تو دنیا وارث قرآن کے در پہ پہنچی۔ 11ویں امام کے پاس آئے، مولا فلاں عالم کتاب لکھ رہا قرآن کے خلاف، اس کے لیے کچھ کیجیے۔ تو کیا ہوا؟ تو وہ کہہ رہے قرآن کی آیتوں میں اختلاف ہے، کہیں خدا کچھ کہتا ہے، کہیں خدا کچھ کہتا ہے۔ تو امام نے اپنے ایک صحابی کو اس عالم کے پاس بھیجا، تو اس کے پاس جا، اس کی خدمت کر، اس کی شاگردی اختیار کر۔ جب وہ تم پہ اعتماد کرے پھر اس سے پوچھنا جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا میں قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہوں کہ کہیں خدا کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے۔ پھر اس سے پوچھنا بھائی یہ بتا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ وہ کہے گا عربی زبان میں۔ پھر اس سے پوچھنا کہ عربی زبان میں ایک لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر سے کہنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس لفظ کا تیرے پاس معنی کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے اسی لفظ کا معنی خدا کے لیے اور ہو۔ امام نے اپنا صحابی بھیجا، بس تھوڑی سی طویل آپ نے انشاءاللہ سماعت فرما لی، پھر آپ محسوس کریں گے آپ فرش پہ نہیں، آپ کا ہاتھ شیطانی سے لگ رہا ہے۔ بندہ پہنچا اس عالم کے پاس، خدمت کی، شاگردی اختیار کی، کچھ وقت گزرا۔ اس نے پوچھا، جب اس نے اعتماد کیا تو شاگرد نے پوچھا استاد جی علامہ صاحب اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے قرآن کی آیتوں میں اختلاف ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیے قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ کہ عربی زبان میں۔ کہ عربی زبان میں ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے؟ کہ نہیں، لفظ ایک ہوتا ہے، معنی بہت ہوتے ہیں۔ کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس لفظ کا آپ کے پاس معنی کچھ اور ہے اسی لفظ کا خدا کے لیے معنی کچھ اور ہو۔ جیسے اس نے یہ بات سنی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے تو سوچا نہیں۔ اس نے کتاب آپ کے حوالے کی، صحابی امام کا ہاتھ پکڑا اور جملہ کہا کہ مجھے یہ بتا جو تو نے مجھے بتایا ہے تجھ کو کس نے سکھایا ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ جو تو نے مجھے بتایا ہے تجھ کو کس نے سکھایا ہے؟ کہتا ہے جناب بات میں نے کی ہے، سوال میں نے کیا ہے، تو میرا سوال ہے، میری بات ہے۔ کہ نہیں، تو میرے پاس رہا، تو نے میری خدمت کی، میں تیرا ظرف جانتا ہوں، سوال تیرا نہیں، سوال ایسا ہے کہ اس نے میرے سالوں کی محنت کو برباد کر دیا ہے۔ سوال کی خوبصورتی بتاتی ہے کہ سوال انسان کا نہیں امام کا ہے۔ آپ سلامت رہیں، مولا کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو قرآن کو لغت سے نہیں تفسیر معصوم سے سمجھو۔
اب سنیے میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جو لوگ لغت سے کتاب کو سمجھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے. کیوں؟ تو آیت ہے اللہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم. کیا میرا حبیب کہہ دے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. کیا لفظ بشر نبی کے لیے بھی آیا؟ لفظ بشر ہمارے لیے بھی آیا، اس لیے ہم نبی جیسے، اس لیے ہم نبی جیسے. حالانکہ یہ بات نہیں، عربی میں لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت ایک نہیں ہوتی. دیکھیں لفظ طباب ہمارے لیے بھی آتا ہے، لفظ طباب اللہ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن فرق ہے جب لفظ طباب ہمارے لیے آئے تو قاضی صاحب اس کا مطلب ہے توبہ کرنے والا، جب خدا کے لیے آئے تو توبہ قبول کرنے والا. لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی کہ لفظ بشر نبی کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی اس لیے ہم نبی جیسے نہیں. دیکھیں لفظ سمیع ہمارے لیے بھی قرآن میں ہے، لفظ سمیع خدا کے لیے بھی ہے. خدا نے لفظ بصیر ہمارے لیے بھی استعمال کیا، اپنے لیے بھی استعمال کیا. بھائی قرآن ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. اور لفظ سمیع اور بصیر خدا کے لیے بھی ہے، سمیع البصیر. بھائی وہ بھی سمیع، ہم بھی سمیع، وہ بھی بصیر، ہم بھی بصیر. تو کیا لفظ کے ایک ہونے سے ہم خود کو خدا جیسا کہیں کہ وہ بھی سمیع ہم بھی سمیع، وہ بھی بصیر ہم بھی بصیر؟ جب تامرن توبہ کیجئے، اس کی سماعت اور ہماری سماعت اور، اس کی بصارت اور ہماری بصارت اور. اس لیے کہ ہم ایک وقت میں ایک کی سنتے ہیں، وہ ہر ایک کی سنتا ہے. مولا کو سلام. ابھی تمہید ہے، انشاءاللہ تمہید مکمل ہوگی تو کوئی بندہ فرض پہ نہیں رہے گا کہ ہم ایک وقت میں قاضی صاحب ایک کو سنتے ہیں، وہ ہر ایک کی سنتا ہے. زیادہ بندے بولے میں نہیں سن سکوں گا، ایک بولے میں سنوں گا. کیا لفظ سمیع اس کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، لیکن اس کی سماعت اور ہماری سماعت اور، اس کی بصارت اور ہماری بصارت اور. ہم ایک وقت میں صرف ایک کو دیکھتے ہیں، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے. مولا کو سلامت رکھے، مولا کو بات رکھے. تو جیسے لفظ سمیع آنے سے ہماری سماعت خدا جیسی نہیں، لفظ بصیر آنے سے ہماری بصارت خدا جیسی نہیں، تو لفظ بشر آنے سے ہماری بشریت محمد جیسی نہیں. مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. اب جو عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں میں جملہ بیان ہدیہ کرنے لگا ہوں. بھائی محمد کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے. محمد کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے. شیعہ سنی صاحبان موجود ہے، ہر بندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. نبی سے عشق ہے تو ہاتھ بلند ہونے لگا ہے. پہچان بھائی نبی کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے. بھائی فرق سنو، بھائی راستے میں پڑے ہوئے کنکر ہمارے لیے زحمت بن جائے، یہ ہماری بشریت ہے. محمد کے ہاتھوں پہ آ کے کلمہ پڑھے، محمد کی بشریت ہے. زندہ باد زندہ باد. مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے. توجہ ہے سکتا لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت آدمی سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. ارسلان بھائی حقیقت ایک نہیں ہوتی. بھائی خدا کی بشریت، خدا کی سماعت اور ہماری سماعت اور. تو لفظ بشر نبی کے لیے بھی، نبی کی بشریت اور ہماری بشریت اور. بھائی راستے میں پڑے ہوئے کنکر ہمارے لیے زحمت بن جائیں، یہ ہماری بشریت ہے. لیکن وہی کنکر اگر محمد کے ہاتھوں پہ آئے تو کلمہ پڑھے، یہ محمد کی بشریت. کلیجہ تھام کے بیٹھ میں فضائل مصطفیٰ کا جملہ کہنے لگا ہوں. بھائی محمد کی بشریت اور ہے، ہم بس محمد کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے. بھائی راستے میں پڑے ہوئے کنکر ہمارے لیے زحمت بن جائے، یہ ہماری بشریت ہے. لیکن محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھے، یہ محمد کی بشریت ہے. ارے ہم پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے، یہ ہماری بشریت ہے. محمد پانی میں تھوکے شہد سے میٹھا ہو جائے، یہ محمد کی بشریت ہے. زندہ پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھے، میرے جان ہاتھ اٹھنا میرے جان. والا کو سلامت رکھے. مل کے ہاتھ بلند کرو، اندر والے باہر والے علی والے مل کے مصطفیٰ کی بشریت اور ہے،
ہماری بشریت آہستہ لفظ کہوں، دیکھتا ہوں آپ کے اندر کتنی مصطفیٰ کی محبت ہے. بھائی جتنی اندر ہو باہر اتنی آتی ہے نا. میں آہستہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا بلند ہو کے سنتے ہیں. بھائی جان مصطفیٰ کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے. راستے میں پڑے ہوئے کنکر ہمارے لیے زحمت بن جائے، یہ ہماری بشریت ہے. مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھیں، یہ محمد کی بشریت ہے. ہم پانی میں تھوکیں پانی گندا ہو جائے، یہ ہماری بشریت ہے. مصطفیٰ پانی میں تھوکے شہد سے میٹھا ہو جائے، یہ محمد کی بھائی ہماری بشریت اور ہے، مصطفیٰ کی بشریت اور ہے. بھائی ہم دھوپ میں چل جائیں، یہ ہماری بشریت ہے. محمد کے سر پہ بادل کا ٹکڑا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مولانا ہاتھوں میں سلامت رکھے، مولانا تمہیں آباد رکھے. کہ ہم دھوپ میں گرمی میں، ہم دھوپ میں گرمی میں چل جائے، یہ ہماری بشریت ہے. محمد کے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کرے، یہ محمد کی بشریت ہے. ہم درختوں کے سائے میں بیٹھے، یہ ہماری بشریت ہے. محمد کے آنے میں سجدے میں درخت گر جائے، یہ محمد کی بشریت ہے. اب آخری حلالی تک کامران مسجد کی جمعہ کہنے لگا ہے، بھائی ہماری بشریت اور ہے، محمد کی بشریت اور ہے. ہم درخت کے سائے میں بیٹھے، یہ ہماری بشریت ہے. محمد کے آنے پہ درخت سجدے میں گر جائے، یہ محمد کی بشریت ہے. بھائی رات کے وقت ہم چاند دیکھے، ہماری بشریت ہے. محمد انگلی سے چاند توڑے، یہ محمد کی بشریت ہے. کیا کہنے غازی نے ہاتھوں کو سلام رکھے، یہ ہاتھ بار رہے، اندر والے باہر والے علی والے میں کہ بھائی ایک لگا کے بیٹھے ہیں، ایک لگا کے بیٹھے ہیں. والا آپ کو سلامت رکھے. آل محمد آپ کو سلامت ہے. توجہ ہے کا بھائی مصطفیٰ کی بشریت اور ہماری. پڑھوں گے چھوڑوں پھر ایسا بولنا پڑے گا. مصطفیٰ کی بشریت اور ہماری بشریت. ہماری بشریت کیا ہے؟ گرمی پسینہ، گرمی پسینہ. بھائی ہمارے پسینے سے جراثیم بنے، ہماری بشریت ہے. محمد کے پسینے سے یوسف جیسے حسین بنے. کیا کہنے جناب؟ بھائی ہماری بشریت اور ہے. قادری صاحب مصطفیٰ کی بشریت ہمارے پسینے سے جراثیم بنی، یہ ہماری بشریت ہے. لیکن محمد کے پسینے سے یوسف جیسے. بھائی آدم رضی اللہ مصطفیٰ کے پسینے سے بنے، نوح رضی اللہ مصطفیٰ کے، ابراہیم رضی اللہ. بندے چپ کرے کامران کیا ہو گیا؟ کشمیر میں آیا پہاڑوں میں، تیرے دماغ کیا ہو گیا؟ آدم رضی اللہ نہیں، آدم علیہ السلام. نوح رضی اللہ نہیں، نوح علیہ السلام. ابراہیم رضی اللہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل رضی اللہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام. موسیٰ رضی اللہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ رضی اللہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام. تو سر پر قرآن رکھ کے فیصلہ کر دو، ارے جو محمد کا پسینہ رضی اللہ نہیں تو محمد کا خون رضی اللہ. اس لیے نہیں ڈرنا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے علی قبرستان سے نہیں میدان سے لیا. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے. آپ کو سلامت رکھے. جب بھی نعرہ لگانا ہے ڈر کے نہیں لگانا کہ میرا چہرہ کیسے ہوگا، سارا مجمع مجھے دیکھے گا. میں علی کے نام کا نام
سلامت اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ قائم فرمائے اور آپ کو سلامت رکھے۔ یہ علی کے نام کا نعرہ ہے، یہ علی کی محبت ہے۔ خدا کی قسم اگر علی کی محبت دل میں نہ ہو تو جوان بوڑھے ہیں، دل میں آ جائیں تو بوڑھے جوان ہیں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو بات رکھے۔ تو نبی کی بشریت اور ہماری بشریت، کہہ رہے جی نبی کے لیے لفظ بشر آیا اس لیے ہم نبی جیسے، تو قرآن میں لفظ بشر آدم کے لیے بھی ہے، انی خالق البشر من الطین، میں مٹی سے ایک بشر کو خلق کرنے لگا ہوں، تو لفظ بشر آدم کے لیے بھی، آدمی کے لیے بھی، لیکن آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا ہم آدم جیسے۔ لفظ بشر موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، آدم کے لیے بھی لفظ بشر، لیکن اس کے لیے نہیں کہا کہ ہم آدم جیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بشر ہونے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے، ہمارے بشر ہونے کے لیے ایک باپ کی ضرورت ہے، ہمارے بشر ہونے کے لیے انتقال لطفہ کی ضرورت ہے، ہمارے بشر ہونے کے لیے قرار رحم مادر کی ضرورت ہے، ہماری بشریت کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اور ادھر آدم کی نہ ماں نہ آدم کا باپ نہ انتقال لطفہ نہ قرار رحم مادر۔ بھائی آدم کی بشریت میں اور ہماری بشریت میں اتنا فرق ہے کہ ہمارے بدن میں فرشتے روح ڈالنے آتے ہیں، آدم کے بدن کو فرشتے سر جھکاتے ہیں۔ بھائی ہمارے بدن میں فرشتے روح ڈالنے آتے ہیں، لیکن آدم کے بدن کو فرشتے سر جھکاتے ہیں۔ تو یہی سے سمجھو کہ جس کے بدن میں فرشتے روح ڈالنے آئے وہ بشر اور ہوتا ہے، اور جس کے بدن کو فرشتے سر جھکائیں وہ بشر اور ہوتا ہے۔ تو یہی سے سمجھو کہ جس کے کندھے پہ بیٹھ کے فرشتے گناہ و ثواب لکھیں وہ بشر اور ہوتا ہے، اور جس کے کندھے پہ مہر نبوت ہو وہ بشر اور ہوتا ہے، وہ بشر اور ہوتا ہے۔ بھائی محمد کی بشریت میں اور ہماری بشریت میں اتنا فرق ہے کہ ہمارے در پر فرشتے رزق دینے آتے ہیں، ان کی روٹیاں مولا آپ کو سلامت رکھے، ان کی روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ جو روٹیاں لینے کے لیے آئے تھے نا، یہ یہاں کے لوگ نہیں تھے، یہاں کے بندے نہیں تھے، روٹیاں لینے آئے کون تھا؟ جبرائیل تھا، میکائیل تھا، اسرائیل تھا۔ جو یتیم و مسکین بن کے آئے، جو اسیر بن کے آئے، کہا وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، جبرائیل تھا، میکائیل تھا، اسرائیل تھا۔ جو بطول کے در پہ روٹیاں لینے کے لیے آیا، میکائیل علی کے در پہ روٹیاں لینے کے لیے آیا، میکائیل علی کے در پہ روٹیاں لینے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا آزاد کشمیر کتنا بلند ہونے لگا ہے، بھائی بلند ہونے سے پہلے ہو، مجھے نہیں پتا جملے کے بعد کتنے بلند ہو گئے۔ بھائی میکائیل علی کے در پہ روٹیاں لینے آیا، جاؤ کتابیں پڑھو جا کے، اس میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی نوکری کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی نوکری کیا ہے۔ بھائی میکائیل وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے۔ مولا مولا سلام رکھے، مولا آباد رکھے۔ بھائی میکائیل وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی آزاد کشمیر میں رزق میکائیل دیتا ہے، پراگ میں رزق میکائیل دیتا ہے، بغور میں رزق میکائیل دیتا ہے، پاکستان میں رزق میکائیل دیتا ہے، گجرانوالہ میں رزق میکائیل دیتا ہے، لاہور میں رزق میکائیل دیتا ہے، پنجاب میں رزق میکائیل دیتا ہے، ہندوستان میں رزق میکائیل دیتا ہے، افریقہ میں رزق میکائیل دیتا ہے، افریقہ میں رزق میکائیل دیتا ہے، امریکہ میں رزق میکائیل دیتا ہے۔ بھائی آپ بھی سمجھے، آگے جو کائنات میں رزق بانٹتا ہے وہ علی کے در سے مانگتا ہے۔ کیا کہنے، مولا سلامت رکھے، یہ علی والا سلامت ہے، لیکن ہاتھ چھوڑو جو کائنات میں بانٹتا وہ علی کے در سے مانگتا ہے۔ میں کہا میرا اللہ، اگر تو نے عادت ہی بھیجنی تھی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، اہل بیت کی شان میں اگر تمہیں یہ عادت بھیجنی تھی تو فرشتوں کو کیوں بھیجا روٹیاں مانگی؟
مدینے کے کسی فقیر کے دل میں بات ڈالتا، وہ گھر پہ آتا روٹیاں مانگتا، یہ فرشتے ہی کیوں کہتے ہیں؟ حکیم کا پیٹ تو سے خالی نہیں ہوتا، میرا مالک فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ فقیر بھیجتا۔ اب آگے کام رہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرا مالک کیا جانتا ہے؟ کیا فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ فرشتوں کی نوکری کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ جو قیام میں ہے عبادت، جو رکوع میں ہے عبادت، جو سجدے میں ہے عبادت، جو رزق دے وہ عبادت، جو وحی لائے عبادت، جو فرشتہ کرے وہ عبادت، جو فرشتہ کرے وہ عبادت۔ کب میں نے علی کے در پہ رزق مانگنے اس لیے بھیجا تاکہ سنبھالنے کو پتہ چلے علی کے در سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کو سلام کرو، در سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت۔ مولا کو سلام کرو۔ تو ان کی بشریت اور ہماری بشریت، ہمارے بدن میں فرشتے روح ڈالنے آتے ہیں، ان کے بدن کو فرشتے خلق پاتے ہیں۔ یہ آدم کی بشریت، وہ سبا کی بشریت، ہمارے گھر پہ فرشتے رزق دینے آتے، ان کے گھر پہ روٹیاں دینے آتے، جو ان کی بشریت۔ اور بشریت کیا سنو گے بھائی؟ ہماری بشریت یہ ہے، قاضی صاحب آہستہ آواز میں بیٹھا، ہماری بشریت میں اور ان کی بشریت میں فرق یہ ہے کہ ہمارا بچہ جس گھر میں پیدا ہو وہ جگہ نجس ہو جائے، یہ ہماری بشریت ہے۔ ان کا علی جس کعبے میں آئے، سبحان اللہ، کیا کہنے جناب، مولانا ہاتھوں میں سلامت رکھے، آزاد کشمیر کی بات، مولانا سلامت رکھے، اندر والے باہر والے علی والے گھر والے لے کے بولو چلے گی لفظ بشر نبی کے لیے بھی ہمارے لیے، اس لیے ہم نبی کہہ سکتے ہیں۔ میں کچھ خصوصیات پڑھتا ہوں نبی کے بدن میں، اگر وہ خصوصیات تم میں پائی جائیں تو شوق سے کہو ہم محمد اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، انہوں نے لکھا مدارج النبوہ میں، انہوں نے نبی کے جسم کی خصوصیات لکھی۔ انہوں نے کہا نبی کے جسم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ نبی کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ نبی کے بدن پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی، پہلی خصوصیت۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ تو دوسری خاصیت یہ ہے کہ نبی کو جمع ہی نہیں آتی، اسے کہتے ہیں جمع، سمجھتے ہیں؟ کیا کہیں گے مولا کو سلام، یہ جمع ہی، نبی کو جمع ہی نہیں آتی، نہ کبھی رسول کو دن کے 12 بجے جمع ہی نہیں دیتے، نہ رات کے 12 بجے۔ تو پوچھو یہ جمع ہی آتی کیوں ہے؟ قاضی صاحب جمع ہی آتی ہے جب دماغ شکستہ ہوتا ہے، جب دماغ کو تھکان ہوتی ہے تو جمع ہی آتی ہے، جب دماغ شکستہ ہوتا ہے تو جمع ہی آتی ہے۔ ارے جس نبی کے دماغ پر تھکان کا اثر نہیں ہوتا اس کے دماغ پر بخار کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، کیا کہنے جناب، مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے جناب، مولا کو اچھا دو خاصیت ہو گئی، ایک مکھی نہیں بیٹھتی، دوسرا جمع نہیں۔ تیسری خاصیت دیکھیے تو بہت ساری ہیں لیکن زیادہ پڑھوں گا تو ماحول ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ایک اور نہیں ہے۔ تیسری خاصیت یہ تھی کہ نبی کا جو قد تھا وہ تھا درمیانی، ہائٹ، قد درمیانی، نہ زیادہ بلند نہ زیادہ پست۔ بھائی جان جو نارمل ہائٹ ہوتی ہے وہ نبی، جیسے ہمارے پاکستان میں یا ہمارے پنجاب میں 5 سوا 5 فٹ، جو عرب کی ہائٹ ہے وہ نبی کی نارمل ہائٹ ہے۔ لیکن معجزہ کی خاصیت ہے قاضی صاحب نبی کی ہائٹ تھی، اب میں لکھنا پڑی، نبی کی ہائٹ تھی درمیانی،
لیکن انہوں نے خود کتاب میں لکھا اگر کوئی لمحہ نبی کے قریب آتا، دور ہوتا تو لمحہ، قریب آتا تو بونا. بھائی نبی کی ہائٹ ہے، اور میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے، نبی کی ہائٹ درمیانی تھی. اگر کوئی لمبا دور ہوتا تو لمبا، نبی کے قریب آتا تو بونا. یعنی نبی کا کندھا ہمیشہ بلند رہتا، آنے والے کا کندھا جھک جاتا. مجھے نہیں پتا کہ نبی کا قد بڑھتا تھا یا آنے والے کا گھٹتا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. عاشقان مصطفیٰ میرے سامنے موجود ہے، مولا تمہیں آواز رکھے. نبی کی ہائٹ تھی درمیانی، اگر کوئی لمبا نبی کے پاس آتا تو قد اس کا بس ہو جاتا، نبی کا کندھا بلند ہوتا. کیوں کہ میں اللہ برداشت نہیں کرتا کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند ہو. میں اللہ برداشت نہیں کرتا کسی کا کندھا نبی کے کندھے پہ بلند ہو. ارے جو اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند نہ ہو، اس اللہ نے کہا ذرا حسن کو اٹھا، ذرا حسین کو اٹھا، ذرا علی کو اٹھا. کیا کہنے مولا سلام رکھے. میں کہ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. مولا کو سلام رکھے. کبھی علی کو اٹھا، کبھی حسن کو، کبھی حسین کو. اچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند ہے اور علی کندھوں پہ آ گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ خدا یہ تو برداشت نہیں کرتا کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند ہے. یہ علی بلند کیوں؟ اصل میں یہ راز چھپا ہے نام میں. دیکھیے نام ہم بھی رکھتے ہیں، نام آپ رکھتے ہیں، لیکن ہم نام رکھتے ہیں محبتاً. ہم نام رکھتے ہیں محبتاً. علی سے محبت تھی، نام بچے کا غلام نہیں رکھتی. آقا اللہ سے عقیدت تھی، بچے کا نام غلام عباس رکھتی. ہم نام رکھتے ہیں عقیدتاً محبتاً، لیکن اللہ نام عقیدتاً نہیں رکھتا، حقیقتاً رکھتا. بھائی اللہ نے آدم کا نام آدم رکھا تو آدم کا نام آدم کیوں؟ شیخ صدوق نے لکھا آدم کا نام آدم اس وجہ سے ہے کہ من خلق من عدیم الارض، آدم کو عدیم الارض سے بنایا اس لیے آدم. اگر یہ عدیم الارض بنتا اس کے لیے مجھے ایک اور پھرتا ہے، لیکن میں بات یہی پہ سمجھ رہا ہوں. بھائی آدم کا نام آدم اس لیے کہ عدیم الارض سے بنے. نوح کا نام نوح کیوں؟ کہ نوحہ پڑھتے تھے. نوحے کی وجہ سے نوح نام ابو جبار ابو کفا تھا، لیکن خدا نے نوحے کی وجہ سے نوح کہا، نوحے کی وجہ سے نوح کہا، نوحے کی وجہ سے نوح کہا. سوال صرف اتنا ہے اگر نوح پڑھنا بدعت ہوتا تو نوح کیوں ہوتا؟ اللہ آپ کو سلام رکھے. اچھا ابراہیم کا نام ابراہیم کیوں؟ کہ دنیا سے بہت دور تھے، ہم آخرت کے بہت قریب تھے. فراز ابراہیم. موسیٰ کا نام موسیٰ کیوں؟ کہ صندوق میں تھے، وہ لکڑی اور پانی کے درمیان تھا. تو اللہ نام رکھتا ہے حقیقتاً، محبتاً نہیں، حقیقتاً. اور شریعت مصطفیٰ یہ ہے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام تم رکھو. جب تمہارے گھر میں کوئی بیبی آئے، بچہ آئے، اس کا نام تم رکھو. عجیب بات ہے، ہمیں کہا کہ اپنے بچے کا نام، خدا نے کہا ہمیں کہا اپنے بچے کا نام خود رکھو، لیکن علی کا نام رکھنے کا حق ابو طالب کو نہیں دیا. مولا سلامت رکھے، مولا اقتباس رکھے. مصطفیٰ کا نام رکھنے کا حق سرکار عبداللہ کو نہیں دیا. حسنین کا نام رکھنے کا حق علی کو نہیں دیا. سیدہ کا نام رکھنے کا حق مصطفیٰ کو نہیں دیا. میں نے کہا میرا اللہ یہ کا معاملہ ہے. ہمیں شریعت محمدی نے کہا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بچے کا نام باپ رکھے، بچے کا نام باپ رکھے، بچے کا نام باپ رکھے. ادھر علی کو حق نہیں دیا کہ حسنین کا نام رکھے، مصطفیٰ کو حق نہیں دیا کہ سیدہ کا نام رکھے، عبداللہ کو حق نہیں دیا کہ محمد کا نام رکھے. ان کے نام خود رکھے. کیوں؟ آبادی کامران یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم جن کے خون سے ہو اور تمہارا نام رکھے
علی کا نام اس نے رکھا، حسن کا نام اس نے رکھا، حسین کا نام اس نے رکھا، مصطفیٰ کا نام اس نے رکھا، سیدہ کا نام اس نے رکھا. صرف نام نہیں رکھا، اپنے نام پر نام رکھا. خود محمود تھا تو انہیں محمد کہہ دیا، خود اعلیٰ تھا تو انہیں علی کہہ دیا، خود فاتح تھا تو انہیں فاطمہ کہہ دیا، خود محسن تھا تو انہیں حسن کہہ دیا، خود قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین کہہ دیا. تو 5 عدد کے نام اس نے رکھے. اور اللہ نام عادتاً نہیں رکھتا، اللہ نام محبتاً نہیں رکھتا، اللہ نام حقیقتاً رکھتا ہے. تو اللہ نے علی کا نام علی رکھا، علی کا نام علی رکھا. علی کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بلند رہے وہ علی. مجھے نہیں پتا بھائی منظر کیا بننے لگا ہے، بھائی جو بلند رہے وہ علی، جو بلند رہے وہ علی، جو بلند رہے وہ علی، جو بلند رہے وہ علی. اور اللہ نام عادتاً نہیں حقیقتاً رکھتا ہے. یہی وجہ ہے اگر کسی کا کنٹھا نبی کے کنٹھے سے بلند ہو جائے تو نبی کی توہین ہے، علی بلند نہ ہو تو نام رکھنے والے کی توہین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا میں بھائی مولا کو سلام لکھے، مولا کو سلام لکھے. اگر علی بلند نہ ہو تو جس نے نام رکھا اس کی توہین. اچھا علی کا بلند ہو فتح مکہ کے دن جب بت توڑنے کی باری آئی، سارے ارد گرد لوگ جمع تھے. بھائی جان دین میں رہنے بڑی بات. رسول نے کہا تم میں سے کون ہے جب بت توڑ؟ کسی نے کہا یا رسول میں توڑوں گا، میں توڑوں گا، میں توڑوں گا، میں توڑتا ہوں، میں توڑتا ہوں. رسول نے کہا سب توڑو لیکن توڑے وہ اس نے پوجے نہ ہو. اب جو آگے بڑھے تھے یا یوں کہوں جتنی رفتار سے آگے بڑھے تھے پیچھے ہو. نیچے والے بت رسول کو اوپر 3 گھنٹے لات منات عزا. کالی تم میرے کندھوں پہ بلند ہو اور تم ان تینوں کو توڑ دو. لات منات عزا یہ تم توڑو. اب مصطفیٰ کے کندھے پہ علی کھڑے ہو، مہر نبوت پہ علی کھڑے ہو. بھائی قرآن کی آیت لکھی ہے، قرآن کی آیت لکھی، مہر نبوت قرآن کی آیت ہے. میں بات سوچتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے؟ علی کندھے پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر سائنس کی کتاب نہیں رکھتے، قرآن کے اوپر فزکس کی کتاب نہیں رکھتے، قرآن کے اوپر تاریخ کی کتاب نہیں رکھتے، قرآن کے اوپر کہانی کی کتاب نہیں رکھتے. کیا خاموش؟ قرآن کے اوپر میتھمیٹکس تو نہیں رکھتے، انگلش تو نہیں رکھتے، اردو تو نہیں رکھتے، لیکن قرآن پہ قرآن تو رکھتے ہیں. سبحان اللہ جناب. مولا کو سلام علیہ. قرآن پہ قرآن تو رکھتے ہیں. علی بلند ہو گئے، بت توڑ گئے. رسول کا قد تھا درمیان ظاہر، باطن میں کتنا بلند تھا؟ ظاہر میں درمیانہ ہے، باطن میں رسول کی ہائٹ کیا تھی؟ علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو گیا. بت توڑ دیا. رسول نے کہا علی کھڑے ہو گئے ہو، ذرا اتنا تو بتاؤ کتنے بلند ہو، یہ تو بتاؤ کتنے
بلند ہو۔ مسکرا کے علی فرماتا ہے یا رسول اللہ چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو چھو لوں۔ رسول کا قدر، رسول کا قدر، مولا کو سلام رکھے، ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو چھو لوں۔ یہاں کے لکھنؤ کے شاعر ہیں، لکھنؤ کے، ان کے کچھ مصرے بڑے خوبصورت ہوا پڑھتا ہوں، یہ اسی سے متصل ہے۔ وہ کہتے ہیں علی فرماتے ہیں شافع معاشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، علی فرمایا شافع معاشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری بیوی سب سے بہتر اس کا ہمسر میں، ایک فقط قرآن نہیں میرا مدحت خواہ، تورات و انجیل میں ہو فرق پر میں، اور پیش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا، ہاتھ بڑھا کر میں نے کہا میرا مولا چھو سکتے تھے تو چھو لیتے، میں چھو لیتا عرش کے تارے، لیکن کیوں چھوتا ان کو خود بلوا لیتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ علامہ فاطمی صاحب سے پوچھا گیا کہ اس عرش کیا کرتے کیا ہیں، بات بات میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو ہاتھ بلند کرتے ہیں، حیدری لگاتے ہیں نعرہ تو ہاتھ بلند کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیروں کی بیعت ایسے ہوئی تھی، ان کے پیر کی بیعت ایسے ہوئی تھی۔ یعنی کتنے بلند ہو؟ بلند ہو، چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو، کیسا بولے گا؟ ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو، ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو چھو، اتنا بلند ہوں اگر ہاتھ بڑھاؤں ستاروں کو چھو لوں، اور تینوں بتوں کو توڑ کے علی زمین پہ آئے، رسول نے کہا یا علی اتنی بلندی سے نیچے آئے چوٹ نہیں لگی؟ قرآن ہوتا یا گوشے پیغمبر سے علی ہو، وہ شکنی ہو گئی، کعبہ بتوں سے پاک ہو گئی۔ ایک مرتبہ رسول نے بلال کو کہا بلال کعبے کی چھت پہ جا اور اذان دو۔ بلال چلے، خرامہ خرم چلتے چلتے کعبے کے قریب پہنچے، یا یوں کہوں بلال نے اپنے کالے ہاتھ کعبے کی سرمئی رنگ کی دیوار پہ رکھا،
بلال نے اپنی قوت کو دونوں ہاتھوں پہ جمع کیا اور کعبے کی چھت پہ اتنے بلند ہوئے کہ بڑے بڑے بلال کے سامنے چھوٹے نظر آ رہے۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ آئے، بلال نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کہیں اوپر دیکھا، کبھی نیچے دیکھا، بلال دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں کہتا، دائیں بائیں کیوں دیکھتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیا کروں، جب میں مدینے میں ہوتا تھا اذان کہتا تھا، رخ کعبے کی طرف کرتا تھا، اب میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی اذان کیسے کہوں؟ کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا بلال مجمع میں سے علی کو تلاش کر، علی کا چہرہ دیکھتا جا۔ بھائی نے نعرہ لگایا ہے لیکن جیسے نعرے کا جواب آنا چاہیے تھا ویسے نعرے کا جواب نہیں ہے۔ کلندر بادشاہ ہے، سیون والا سردار ہے، علی کا لال ہے، نعرے کا جواب ایسے آئے گا کہ پورے امام پر کا گونج اٹھے گی۔ علی کا لال ہے، میں تو مصرع پڑھتا ہوں علی کے لال کے شہباز کلندر فرماتے ہیں کہ ہر آؤ کتاب ذکر علی نشود لعنت پر کتاب صاحب کتاب کو نہ تیرا میرے کلندر بادشاہ فرماتا ہے کہ جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لعنت اس کے لکھنے والے سارے مل کے علی سردار کلندر۔ توجہ ہے سکتا بس آخری بات اور بات تمام۔ یہی بلال ہے جناب، بلال یہی بلال ہے۔ اس کا جو پرانا مالک ہے اس کا نام ہے کوئی امیہ بن خلف، ٹھیک ہے۔ جب بلال آزاد ہو کے در مصطفیٰ پہ آئے، مصطفیٰ کا اخلاق دیکھیے، جب بلال در مصطفیٰ پہ آئے تو پلیٹ ایک ہوتی تھی، ایک طرف سے لقمہ محمد لگاتے ہیں، ایک طرف سے لقمہ بلال لگاتے ہیں۔ مصطفیٰ بیٹھے ادھر مصطفیٰ ادھر بلال، درمیان میں پلیٹ، کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ بلال کا پرانا مالک ہے امیہ بن خلف، کہتا ہے محمد میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن تیری عزت سے واقف ہوں۔ شیخ بلال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، جس کے گنگرالے بال ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، اس بلال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ شیخ بلال اگر آج میرا غلام ہوتا میں اس بلال کو بیمار اونٹ کی لگام نہ دیتا جس کے ساتھ تو کھانا کھا رہا ہے، یہ گنگرالے بالوں والا جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ یہ بلال اگر میرا نوکر ہوتا تو میں اس کے ہاتھ میں بیمار اونٹ کی لگام نہ دیتا۔ جیسے یہ جملہ کہا کہ رسول کے رحمت والے چہرے پہ اللہ کا جلال ظاہر ہوا، کہا خاموش، جس بلال کے ہاتھ میں تو بیمار اونٹ کی لگام نہیں دیتا، اگر اس بلال کے ہاتھ میں سورج کی لگام نہ دوں۔ مولا خوش رکھے، مولا خوش رکھے۔
اسلام تھے سکلیں تھے خاموش اگر لاکھ دریا علم بہا دیے جائیں اس وقت تک وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے۔ وہ ہماری داد ہمارے نعرے سننے نہیں ہوتی، وہ تو رونے کے لیے آتی ہے کیونکہ وہ بھائی کی لاش سے ایسے گزری ہے جیسے لگتا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے مولا کو سلامت رکھے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا مصائب پڑھوں جو حسین کا 6 مہینے کا لال ہے، علی اصغر، اللہ درجات بلند کرے، شہید محسن نقوی کے، وہ فرماتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ در نجف دیکھا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یاقوت لال رنگ کا۔ شہید فرماتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی رائے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 6 مہینے عمر ہے شہزادے کی، 10 رجب کو دنیا میں آیا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 18 دن کا تھا جب حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، سفر کرتا کرتا مکہ پہنچا، مکہ سے سفر کرتا کرتا کربلا پہنچا، 10 محرم کو شہید ہو گیا، یعنی کربلا کا اصغر وہ شہید ہے جس کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، ساری عمر سفر میں گزر گئی، ساری عمر اصغر کو گھر نہیں ملا۔ آپ جائیں کربلا، جو گئے ہیں وہ گواہی دیجیے گا، کربلا جاؤ تو اکبر کا روزہ ہے، قاسم کا روزہ ہے اور محمد کے روزے ہیں۔ عزادارو ہائے کرنا غربت کا لفظ کہنے لگا ہوں، اتنا غریب ہے حسین کا بیٹا کہ جب تک زندہ رہا گھر نہیں ملا، شہادت کے بعد قبر نہیں ملی۔ آج بھی حسین کے سینے پہ سو رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیرے عرش قبول کرے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ شاہی اگر اولاد چھوٹی ہو نا تو حسرت اور ہوتی ہے، اولاد بڑی ہو تو حسرت اور ہوتی ہے۔ عزادار بیٹھے ہو، میں لفظ کہتا ہوں آپ آئے اتنی بلند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بیوی پرسہ لینے کے لیے بیٹھی ہے، میں لفظ کہنے لگا ہوں ہائے بلند کرنا، اور شرما کے کوئی بندہ نہ روئے، رونے سے شکل خراب نہیں ہوتی، سیدہ راضی ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں غریب کے دکھ میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ عزاداروں میں ایک لفظ غربت پہ کہنے لگا، مولا تمہیں سلامت رکھے، اولاد چھوٹی ہو تو حسرت اور ہوتی ہے، اولاد بڑی ہو تو حسرت اور ہوتی ہے۔ عزاداروں اولاد چھوٹی ہو تو حسرت ہوتی ہے، اللہ اس کی جوانی دکھائے، اولاد جوان ہو تو حسرت ہوتی ہے، اللہ اس کے سہرے دکھائے۔ اتنا غریب ہے تیرا اور میرا مرشد حسین کہ جو نہ اصغر کی جوانی دیکھ سکا نہ اکبر کے سہرے دیکھ سکا۔ بسم اللہ بسم اللہ، مرحبا مرحبا، مولا تیرے عرصہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ بس زیادہ نہیں، کچھ زیادہ نہیں، مجھے حکم نہیں دیا زیادہ مصائب پڑھنے کا، بس اتنا سنو، عباس کی لاش سے حسین واپس آئے، قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھی اور ایک درد بھرا جملہ کہا، حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ حسین نے خود کو غریب کہا، اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا، شادی اصغر نے خود ماتم کرنا، اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا اور ایسے چلا جیسے اکبر کی لاش پہ حسین چلا تھا۔ کوہنیوں کے پاس چلتا چلتا کہہ رہا تھا، بابا میری زندگی میں اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، کہ اصغر جیسا بیٹا موجود ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیرا غصہ قبول کرے۔ حسین واپس آئے، عزادارو واپس آئے حسین، کہ رباب میرے اصغر کو تیار کرو۔ ماں نے اٹھایا، لباس بدلا، سر پہ کنگھی کی،
اصغر کو سامنے رکھ کے اتنا روئی کہ چہرہ دھل گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ، ایک چھوٹی سی تلوار ہماری کی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے، چھپا کے نہیں، ماں کی مرضی سے لے کے آقا تیار کر کے کہا آقا میرا اصغر تیار ہے، میدان لے جائیں۔ حسین نے اٹھایا، یوں سینے سے لگایا، جانے لگے۔ ماں نے کہا آقا تیری مرضی ہے، ایک منت کرتی ہوں، کروا کون سی؟ اصغر کو یوں نہیں، یوں اٹھا تاکہ جب تک میدان میں جائے میں اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ یوں اٹھا کے حسین میدان میں آ رہے تھے، دشمن سمجھا جیسے حسین قرآن لے کے آ رہا۔ حسین آئے، اصغر کا چہرہ نوبات کی طرف کیا، کیا مسلمانوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میں بیعت نہیں کرتا۔ اس 6 مہینے بچے کا قصور کوئی نہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، یہ ہونٹ کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتے، بند کرتا ہے تو ہونٹ کھولتے نہیں، میرا بچہ پیاسا ہے۔ وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، اگر ایک گھونٹ میرا بچہ پی لے گا تمہارے دریا میں کمی نہیں آئے گی۔ شاہی اللہ کا عرش کام گیا جب کمینہ کہتا حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا لیتا ہے، پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اصغر کو پانی ہم دیں گے اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا۔ حسین نے کہا اکبا اصغر ایک مرتبہ ان سے پانی مانگ، میں جانتا ہوں حجت ہو، میں جانتا ہوں یہ پانی نہیں دیں گے، اس لیے کہ میرے نانا نے کاغذ و قلم مانگا، انہوں نے نہیں دیا، ماں نے فقط مانگا، انہوں نے نہیں دیا، ماتم کرنا حسن نے قبر کی جگہ مانگی، انہوں نے نہیں دی۔ ایک مرتبہ پانی مانگ تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ایک مرتبہ حسین کے لائے اپنی سوکی زبان ہوٹوں پہ پھیری، شاید مجھے جملہ یاد آ رہا، سیدی صاحب فرماتے تھے اصغر کا پانی مانگنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا سوکھی زبان تاروں سے چھڑانا مشکل تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ، سر پہ ہاتھ مارنا، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ جب ماتم کا سلطہ ماتم کرنا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اصغر ایک مرتبہ اصغر پانی مانگ، اصغر نے سوکھی زبان ہوٹوں پہ پھیری کہ کسی مستور کے ہاتھ حسین کے کندھے پہ آئے۔ حسین نے کہا کون ہے؟ کہ مفرزہ ہے۔ کہ مفرزہ کیوں آئی ہے؟ کہ رباب دروازے پہ کھڑی ہے، رباب کہتی ہے اصغر سے کہ ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے، اس لیے لوگوں کو لفظ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ بولتے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ اصغر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، العطاش العطاش، شامیوں میں پیاسا ہو، کوفیوں میں 3 دن کا پیاسا ہو، یزیدیوں کے اندر لوگوں نے رونا شروع کیا، اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر۔ یہ وہاں آیا جہاں حرمت کھڑا تھا، جہاں حرمت جلدی کر ایک تا کلام الحسین، حسین کا کلام عطا کر۔ اس نے اپنے سامان سے وہ تیر باہر نکالا جو جانوروں کو مارنے کے لیے تھا، اور اگر اس نے تیر کمان میں جوڑا، اصغر کا نشانہ بنایا، تیر زمین پہ گرا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ شاہی اس نے دوسری مرتبہ تیر کمان میں جوڑا، پھر زمین پہ گرا، تیسری مرتبہ جوڑا، پھر زمین پہ گرا۔ کمینہ کہتا ہے حرملہ تو اتنا بڑا کمینہ ہے، اگر مچھلی بھی پانی کے باہر منہ نکالے تو اس کے منہ کا نشانہ لے لیتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کا نشانہ کے ماتم کرنا، چھوٹے سے بچے کا نشانہ کیوں نہیں لیتا؟ حرملہ کہتا ہے میری جگہ پہ آ کے دیکھ، جیسے میں بچے کو تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، سامنے والی کے ناک کا پردہ اٹھتا ہے، اللہ جانے اس کی ماں ہے، اللہ جانے اس کی بہن ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے اللہ مار، وہ بھی میرے جی بھر کے جھولا لے جاؤ، اللہ مار۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں اپنا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کبھی نہ
شادی پتہ کیا ہوا؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ تیر کے ساتھ اصغر حسین کے بازو کے ساتھ سلائی ہو گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ ذرا غصہ قبول کرے۔ شاہی حسین نے بازو سے باہر تیر نکالا، آرام سے حوصلے کے ساتھ اللہ کا سلام رکھے۔ شاید سے شمال میں تھا تیر مکمل، جانتا کیسا ہوتا ہے؟ یہ تیر مدھانی کی شکل کا ہوتا ہے۔ مدھانی دیکھیے، مدھانی کی شکل کا تیر ہوتا ہے۔ بھائی جان تیر نکالا، تیر اصغر کے گلے میں پھنس گیا۔ حسین نے کوشش کی، تیر نہیں نکلا۔ سوال کرو کامران حسین نے تیر کیسے نکالا؟ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، دایاں ہاتھ تیر پہ رکھا، یا علی یا علی یا علی، کوئی پردہ دار مستور پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روڑے میں کہتی حسین آہستہ حسین آہستہ، اور دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، حسین آہستہ تیر نکال، اور میرا 6 مہینے کا سال۔ بسم اللہ بسم اللہ، مرحبا یا سیدہ یا سیدہ۔ اللہ حسین نے تیر نکالا، اصغر کے گلے سے خون کا پھوارا نکلا۔ حسین نے خون ہاتھ پہ لیا، زمین کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا۔ آواز اگر خون پھینکا قیامت تک اناج نہیں ہوگا، آسمان میں پھینکنے کا ارادہ کیا، آواز بارش نہیں ہوگی۔ سوال کرو کامنان اصغر کا خون نہیں زمین پہ آیا، نہیں آسمان پہ گیا، پھر کہاں گیا؟ ایک مرتبہ 10 محرم کو سینے پہ بیٹھا حسین اصغر کا خون لے کے اپنی سفید داڑھی کو رنگین کرنے لگا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، غالی طرح غصہ قبول کرے۔ بڑے حوصلے سے دارو، مجھے ڈر ہے کوئی غریب مر نہ جائے، بڑے حوصلے سے۔ حسین اب آگے دامن سے اصغر کو چھپا کے واپس خیموں کی طرف آئے۔ سکینہ دوڑ کے آئی، بابا میرے اصغر نے پانی پی لیا۔ جملہ سنو کیا بتا رہا ہوں، ویسا لین کا بابا میرے اصغر نے پانی پی لیا۔ حسین اصغر سکینہ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں سکینہ ایسا پانی پیا ہے آج کے بعد پانی نہیں مانگے گا۔ بسم اللہ ایسا پیا ہے آج کے بعد پانی نہیں مانگے گا۔ اصغر کو دیکھ کے بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا کہ ایک مرتبہ بیویوں کے درمیان حسین آئے، اصغر کو اٹھایا جیسے علی نے زہرا چھپائی تھی۔ حسین اصغر کو چھپانے کے لیے خیمے کے پیچھے گئے، ساتھ میں ماتھی علامہ دربندی کہتے ہیں کائنات میں ایسا غریب نہیں دیکھا کہ ماں بیٹے کی لاش اٹھا کے کھڑی ہے اور باپ تلوار سے قبر نکال رہا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیرا غصہ قبول کرے نگار، مولا تیری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ حسین نے قبر بنائی، اصغر کو رکھا اٹھا لیا، شادی تعلیم صاحب رکھا اٹھا لیا، پھر رکھا پھر اٹھا لیا۔ اور نے کہا معاف کرنا اصغر، تیرا جسم نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، کربلا کی بڑی گرم ریت ہے۔ ایک مرتبہ اصغر کو رکھا، پیروں پہ مٹی ڈالی، حسین دیکھتا رہا، گھٹنوں تک مٹی لائی، حسین دیکھتا رہا، شکم تک مٹی لائی، حسین دیکھتا رہا، چہرے کی باری آئی، حسین نے رخ موڑ کے مٹی ڈالنی شروع کی اور حضرت حسین کی شہادت ہو گئی۔ سر تن سے جدا کیے گئے، نو کے